السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آیات مقدسہ نمبر 77 تا 82 ہیں۔ سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 16 کا یہاں سے آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم عطا فرمائیں، شعور عطا فرمائیں، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے جو رموز ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر دونوں جو اصحاب ہیں جب یہ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو خضر علیہ السلام جو بھی عمل کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر اس پر اعتراض ہوتا ہے اور پھر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ چنانچہ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا آتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی میں پہنچ گئے اور وہاں سے استطعما، انہوں نے کھانا طلب کیا، اہلا وہاں کے رہنے والوں سے مہمان نوازی کے لیے ریکویسٹ کی، درخواست کی۔ فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، انہوں نے ایک دیوار وہاں دیکھی، جو دیوار یرید ان ینقض فاقامہ، وہ گرنے والی تھی تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو ہم ان سے اجر طلب کر سکتے تھے، اس کی مزدوری لے سکتے تھے، کیوں ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے تو ویسے مہمان نوازی سے انکار کر دیا ہے۔ اب ان کا جو کام ہے ہم مفت کر رہے ہیں۔ تو بعض جگہ تو یہ ہے کہ جناب آپ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، وہاں زیادتی کر رہے ہیں۔ بعض جگہ پر یہ ہے کہ بچہ ہے ایک معصوم، اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو آپ نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اور یہاں الٹا ہی کام ہے کہ آپ وہ ہمیں انہوں نے مہمان نہیں رکھا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز ہے پھر وہی سوالیہ انداز۔ اب یہاں تک جتنی گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو تک اصل میں جو حضرت خضر چیزیں واضح کرنا چاہ رہے تھے وہ دل کی طرف، تو وہ تو کہ طریقہ کار ہی نہیں تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں قال ھذا فراق بینی و بینک، بس اب ہمارا سفر مکمل ہو گیا ہے، اور فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان اب یہاں سے جدائی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ جو واقعات ہوئے تھے
ان کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو وہ چیزیں بتا دیتا ہوں جن کو آپ نے دیکھا تھا اور دیکھ کر صبر نہیں کر سکتے۔ اما السفینہ، سب سے پہلے تو کشتی کی بات کرتے ہیں۔ کشتی کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، فکانت لمساکین، وہ کشتی جو ہے وہ تو مسکین لوگوں کی تھی۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں، مساکین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن محنت کے نتیجے میں ان کا جو رزق اتنا نہیں ان کو ملتا کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، رہن سہن بہتر رکھ سکیں، یعنی تنگ دست ہوتے ہیں۔ یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کے والد صاحب چلے جائیں اور وہ رزق کمانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ مسکین رزق کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کا رزق اس کی کفالت نہیں کرتا۔ تو وہ تو مسکین لوگ تھے، یعملون فی البحر، جو اس دریا میں کام کرتے ہیں۔ فأردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس میں ہم سوراخ کر دیں، عیبدار کر دیں اس کو۔ وجہ اس کی یہ تھی، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس کے بعد ایک بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ جب بھی دیکھتا ہے کہ ایک نئی کشتی ہے تو اس کو وہ قبضہ کر لیتا ہے، لوگوں سے چھین لیتا ہے۔ اگر یہ کشتی نئی رہتی، داغدار نہ ہوتی، تو یہ کشتی جب لنگر انداز ہونی تھی تو اس کے کرندوں نے پکڑ لینی تھی، اس نے قبضہ کر لینا تھا، چھین لینی تھی۔ اب بتاؤ، میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، یہ کوئی ظلم تو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری چیزیں دیکھی ہیں، خضر علیہ السلام آنے والے دور کا پورا انالیسس کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی ایک رہنمائی ملتی ہے علمی طور پر کہ جو لیڈر ہوتا ہے قوم کا، اس کے سامنے سارے حالات ہونے چاہیے۔ یہ کشتی کہاں سے چلی، چلانے والے کون ہیں، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ان کو نقصان تو نہیں ہو سکتا کوئی، یہ سارے حالات حضرت خضر کے پاس موجود ہیں، اور اللہ رب العزت مالا اعلیٰ سے ان کو رہنمائی بھی مل رہی ہے۔ اس لیے جو لیڈر ہوتا ہے اس کی نظر چاروں طرف ہونی چاہیے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ یہ میں نے کون سا غلط کام کر دیا، میں نے ان کی کشتی بچا لی ہے۔ اور یہ جو وَأَمَّا الْغُلَامُ، دوسرا واقعہ لڑکے کا ہوا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے جو والدین ہیں وہ بڑے نیک ہیں، مومن ہیں۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، پس ہم کو اندیشہ ہوا، ڈر لگا کہ وہ ان کو عاجز کر دے گا، یعنی اپنے ماں باپ کو زبردستی کرے گا، ظلم کرے گا، ان کو کفر کی طرف لے آئے گا۔ بچہ فطرتاً وہ غلط ہے، اس میں سرکشی پائی جاتی ہے، نافرمانی پائی جاتی ہے، اور یہ بڑا ہوگا تو یہ اپنے ماں باپ کو بھی پریشان کرے گا۔ یہاں فخشینا کے لفظ میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہم ڈر گئے، پیچھے تھا فأردت، میں نے اس میں عیب کر دیا کشتی میں، اور یہاں فخشینا جمع کا ہے صیغہ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اس بچے کے بارے میں جتنی معلومات ہیں اصل میں یہاں سے مالا اعلیٰ مراد ہے، اللہ رب العزت کے وہ فرشتے، وہ تکوینی سسٹم، تکوینی نظام مراد ہے۔ اکیلے حضرت خضر ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اللہ کی مشیت اس میں شامل ہے۔ چنانچہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، ہم نے یہ ارادہ کیا، ہم نے چاہا، یعنی حضرت خضر مالا اعلیٰ اللہ کا پورا تکوینی نظام مراد ہے کہ اس کو تبدیل کر دیں، خیراً بہتر، منہ اس سے، زکاتاً جو پاکیزہ ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور جو شفقت کے قریب ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، اسی حدیث میں جو لمبی حدیث ہے، کہ اللہ رب العزت نے پھر اس بچے کے بدلے میں ان کو بیٹی عطا کی۔ اس بیٹی کی ایک نبی سے شادی ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر ایک سلسلہ چلتا ہے، نبوت کا بھی، امت کا بھی، اور ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں جو نیک لوگوں کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بچہ رہتا ہے پھر بیٹی کی پیدائش ممکن نہیں تھی۔
اب بیٹا قتل ہو گیا اور اللہ نے آگے سسٹم بنا دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ بتاؤ، ہم نے تو آنے والے دور کی پلاننگ کی ہے، جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ لیڈر کی جو نظر ہے آنے والے دور کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور یہ جو دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں دو بچے ہیں جو یتیم ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ایک خزانہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو باپ ہے وہ بڑا نیک ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ یہ بچے جب جوانی کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو وہ خزانہ نکال لیں۔ اگر ہم یہ دیوار سیدھی نہیں کرتے، گر جاتی ہے، تو یہاں کا جو حکمران ہے وہ خزانے کو پالے گا اور اس پہ قبضہ کر لے گا۔ تو اب ہم نے جو دیوار سیدھی کی ہے، یہ بھی ان دو یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ضروری ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور یہ ضرورت ہے اس کی، اس کو ہم سیدھی کر دیتے۔ تو یہ جو تیسرا واقعہ ہے، یہ بھی گویا ہم نے آنے والے وقت کی مینجمنٹ کے اعتبار سے کیا ہے کہ آنے والے وقت میں جو مینجمنٹ ہے وہ ضروری ہے، تاکہ ان بچوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اور اہم بات یہ سمجھو، رحمتم من ربک، یہ جتنی رحمت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے جو کیا ہے یہ خود نہیں کیا، مجھے اللہ کا حکم ہے۔ یہاں سے یہ بات کا پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس علم کے جو انتباہی علم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے تسلسل سے چلا آ رہا تھا، اس کے وہ وارث ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تحریک حنیفی کے وارث ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، اور یہ دونوں جو علوم ہیں ان کے حصول کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ اس لیے حضرت خضر نے یہ کہا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے سارا واقعہ جس پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ اگر آپ صبر کرتے اور آپ کے اندر، آپ کے قلب کے اندر وہ جستجو ہوتی تو قلب سے قلب تک چیزیں منتقل ہو جانی تھی، لیکن چونکہ آپ کا طریقہ ہی مختلف ہے، لہذا آپ نے بھی درست کیا ہے، اور آپ نے صبر نہیں کیا تو آپ چیزیں پوچھتے رہے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جن سے ہمیں کئی چیزوں کی رہنمائی ملی جو ساتھ ساتھ ہم عرض کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں شعور پیدا فرمائیں، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اعلیٰ سوچ پیدا فرمائیں، دور حاضر میں ہمیں ان علوم پر استقامت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کی قبر اور برزخ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔